اس کے بعد ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں ہمیں قرآن کریم میں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ بغیر تکلف کے بتاؤں، جتنے لوگ یہاں چھت کے نیچے بیٹھے نا، ان میں سے بہت کم ہیں جو ہر روز قرآن پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کتاب خدا میں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ چونکہ قلب کہیں اور لگ گئے، اب یہ قرآن پہ نہیں آئیں گے۔ کہاں سے آپ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو سوائے پاکیزہ کے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ دیکھیے ایک اسٹینڈرڈ آپ کے سامنے بن گیا۔ اگر کوئی دن ایسا ہو جس دن آپ کا دل یہ کہے مجھے قرآن پڑھنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ طہارت میں ایک قدم آگے بڑھیں۔ اور اگر کوئی دن ایسا ہے جس دن آپ کا پورا وجود کہہ رہا ہو نہیں پڑھنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مطلب ہے کہ آپ نے کچھ وقت پہلے طہارت سے دوری میں کوئی بڑا قدم اٹھایا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ اور بالکل 2+2 4 باتیں، ان میں کون سے فلسفہ ہے؟ یہ بالکل کلیئر ہے۔ تو آپ اور میں کیا کریں اپنی زندگی کے اندر؟ اپنی اس طہارت کے اوپر محنت کریں۔ ان روایات کے اندر سارے نسخے لکھے ہوئے۔ مثلا طہارت کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو نورانی کرنا ہے۔ دل کو نورانی کیسے کرتے ہیں؟ اب میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس میں امام نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے قلب کو نورانی کرنا چاہا۔ قلب کے نورانی ہونے سے کیا ہونے والا ہے؟ قلب کے نورانی ہونے سے 2 فائدے ہونے والے ہیں۔ ایک تو فیصلے غلط نہیں ہوں گے، فیصلے ہمیشہ خدا کی سمت لے کے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہائر ریالٹیز ہیں وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا طلب تو نور القلب، میں نے دل کی نورانیت چاہی۔ اسے کس میں پایا؟ امام نے فرمایا میں نے ان کو 2 چیزوں میں پایا۔ ایک التفکر، غور و فکر کروں۔ کس میں غور و فکر کروں؟ خدا نے مجھے کیوں خلق کیا؟ پچھلے 1 سال میں نے ہدف خلقت کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا؟ اپنی کریشن کے آبجیکٹو کو اچیو کیا یا نہیں کیا؟ کیا محنت کی میں نے اس میں؟ یہاں لوگ کیریئر پلاننگ کر کر کے مرے جا رہے ہیں۔ کوئی ہے جو اس کی بھی پلاننگ کر لے کہ کریشن کا آبجیکٹو کیسے پورا ہوگا؟ طلب تو نور القلب، میں نے اللہ سے قلب کی نورانیت چاہی، اس کو 2 چیزوں میں پایا۔ نمبر 1 التفکر، غور و فکر کرنے میں۔ نمبر 2 البکا، اللہ کے سامنے گریہ کرنے میں۔ اللہ کے سامنے گریہ کرنے میں۔ اور ابھی چند دن پہلے آپ کے چند دوستوں کے سامنے میں نے یہ روایت عرض کی تھی کہ امام نے فرمایا گریہ کرنا خدا کے سامنے منیر القلب، قلب کو نورانیت دیتا ہے اور گناہوں کو تکرار کرنے سے روک دیتا ہے۔ اچھا اب آپ اللہ کے سامنے روئیں کیسے؟ کبھی کوئی تنہائی کا وقت نکالیے۔ ابھی کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا چند منٹ خدا سے گفتگو کر۔ جب آپ خدا سے گفتگو کرنے جائیں گے تو امید قوی اس بات کی ہے کہ کچھ آنسو بھی نکل آئیں گے۔ اگر یہ آپ خدا سے گفتگو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور چند آنسو بھی آپ کی آنکھوں سے نکل آئے، اس سے آپ کے دل کی نورانیت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے بھی بڑھی ہوئی ہوگی اور بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی دل کی نورانیت بڑھنا شروع ہوگی 2 چیزیں فوراً حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ صحیح فیصلے کرنے لگیں گے۔ ورنہ آپ دیکھیے پتہ نہیں کتنی دفعہ میں کسی سے یہ سنتا ہوں کہ وہ کہتا ہے مولانا یہ اچھا کام ہے، مجھے پتہ ہے اچھا ہے، میں کرنا بھی چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پا رہا۔ کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس وجہ سے نہیں کر پا رہا چونکہ دل نے جو فیصلے کرنے ہیں صحیح فیصلے، اس دل کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ صحیح فیصلے کر سکے۔ اس کو صحیح فیصلے کروانے پڑیں گے۔ تو عزیزان محترم، اب آپ 2-3 کاموں پہ توجہ دے دیجئے، میں اس کو سمرائز کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجهم۔ حتی الامکان گناہوں سے اجتناب۔ نمبر 2 استغفار۔ استغفار کے لیے کیا کریں؟ سب سے اچھا وقت استغفار کا جس سے آسمان کو بھی آپ ہلا سکیں گے وہ فجر کے وقت سے پہلے کے چند منٹ ہیں۔ اس وقت بہت آسان ہے، یہ تو سمر ہے،
یہاں تو فجر ہوتے ہوتے 6:15 بج جاتے ہیں، 5:45 بجے اٹھ جائیے، 70 مرتبہ استغفار کر لیں، آسمان بھی ہل سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے مبالغہ آ رہا ہے، نہیں مبالغہ آ رہا ہے کیوں کروں، قرآن کریم میں لکھا ہے، فرمایا استغفروا ربکم، فرمایا پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ استغفروا ربکم، اپنے رب کے حضور استغفار کرو، گناہوں سے اجتناب کریں، کم از کم جن گناہوں کا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ گناہ ہے ان کو نہیں کیجیے گا، ورنہ اس کی بدبختی کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ جانتے بوجھتے کر رہا ہے۔ ایک معنی میں اس کو کفر کہتے ہیں، ایک معنی میں اس کو کفر کہتے ہیں۔ دوسری بات، استغفار کر لیجئے۔ استغفار کے لیے آئیڈیل ٹائم کیا ہے؟ آئیڈیل ٹائم اذان فجر سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے کا آئیڈیل ٹائم، اگر کر سکیں۔ نہیں کر سکے دن کے کسی بھی وقت میں 70 مرتبہ استغفار کر لیجئے۔ استغفار کا مکمل جملہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے، اتنا جملہ کافی ہے، مکمل نہیں، اتنا جملہ کافی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں یہ پورا جملہ نہیں کہہ پا رہا ہوں، استغفر اللہ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، العفو کہے 70 مرتبہ، لیکن جملہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، صحیح استغفار کر لے۔ اور دل کی نورانیت کے لیے کیا کرے؟ حتی الامکان کوشش کرے استغفار کرتے وقت پرانے گناہوں کو یاد کرے، تاکہ تھوڑا سا دل میں گریہ بھی آ جائے۔ شروع میں کچھ نہیں ہو کوئی بات نہیں، شروع میں آپ صرف خدا کے سامنے گویا کھڑے ہو کے دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، کبھی خدا کھول دے گا، کبھی خدا کھول دے گا، اور زیادہ دن آپ کو انتظار بھی نہیں کروائے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ استغفار کر لیجئے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم روزانہ پڑھ لیں، چاہے 5 آیتیں ہی صحیح، چاہے 5 آیتیں ہی صحیح۔ سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت ضرور پڑھ لیں، سید الشہداء کوئی بھی زیارت، کوئی کہ میں زیارت 40 پڑھوں گا، میں وارثہ پڑھوں گا، عاشورہ پڑھوں گا، جو زیارت پڑھنی چاہو پڑھ لو، کم سے کم کوئی ایک زیارت۔ کوئی ریکمینڈڈ ہے؟ ہاں عاشورہ ریکمینڈڈ ہے، زیارت عاشورہ ریکمینڈڈ ہے، اس کی تاثیر بے پناہ ہے، کوئی بڑا عارف زیارت عاشورہ روزانہ پڑھے بغیر نہیں بنا ہے، تو یہ بہت ریکمینڈڈ ہے۔ تو آپ سے عرض ہوا کہ گناہوں سے اجتناب کریں، استغفار کریں، اللہ کو پکارتے ہوئے رونے کی کوشش کر لیں، قرآن کریم کی چند آیتیں ضرور پڑھیں، سید الشہداء کی ایک زیارت ضرور کر لیں۔ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو انسان کی زندگی کو ایک دم تبدیل کر دے، ہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے کوئی ایسا راستہ نہ دیا ہو؟ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پورے خلوص کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ نہیں، کوئی بھی کام دکھاوے کے ساتھ کریں گے اس کا بوجھ زیادہ بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا کر سکے کہ کسی مصیبت زدہ کی مشکل کو حل کر لے پورے خلوص کے ساتھ، اس کی زندگی اوور نائٹ چینج ہو سکتی ہے، اچانک زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں پڑے ہوئے انسان جس کا حق یہ ہے کہ اس کی نصرت کی جائے، مدد کی جائے، یہ اس کے کام آ جائے، تو ایک رات میں زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کسی شخص کے کام آ جائے، آپ کے سامنے بالکل معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں جانور بھی شامل ہے۔ اگر کوئی خلوص کے ساتھ خدا کی خاطر کسی جانور کے بھی کام آ جائے، خدا اس کی برزخ کو نورانی کر دیتا ہے، جانور کے بھی کام آ جائے، برزخ نورانی ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، پوری جد و جہد آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کے اوپر لگا ہے کہ ہمیں اپنے قلب کو نورانی کرنا ہے۔